محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے معراج شریف کی حکمتیں، کہ معراج شریف کروانے کی حکمتیں کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کیا۔ تو سامعین کرام، چونکہ ہمارا تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تمام نبیوں سے، تمام انبیاء کرام سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مرتبہ مقام جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور ہر مسلمان الحمدللہ بڑے فخر سے یہ نعت پاک پڑھتا ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، تو جو دوسرے انبیاء کرام کے امتی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو وہ ہم سے یہ سوال کر سکتے تھے کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، تو بتاؤ تمہارے نبی کیسے اعلیٰ ہیں؟ دیکھو کہ ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارے نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، اور تمہارے اے مسلمانوں تمہارے نبی زمین پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی تم سے اعلیٰ ہے۔ تو معراج کروا کر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو بھی جواب دے دیا۔ اب ہم جواب دیں گے، اے عیسائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا قرآن بھی شان بیان کرتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مقام بیان کرتے ہیں، اور ہمارا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ آسمانوں پر اب ان کی رہائش ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی ہے، مقام عطا کیا ہے، تمہارے نبی علیہ السلام تو آسمان کے اوپر ہے، وہاں ان کی رہائش ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام تو ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، وہ بھی زندہ آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، جنت سے بھی اوپر، مقام سدرہ سے بھی اوپر، حتیٰ کہ لامکان تک پہنچ گئے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بٹھا کر کلام بھی عطا کیا اور دیدار بھی عطا کیا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ اب عیسائیوں کے بعد یہودی بھی یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ مقام ہمارے نبی کا ہے، تو دیکھو ہمارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا ہے، بتاؤ تمہارے نبی نے ڈائریکٹ کبھی کلام کیا اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس بات کو ثابت کرو۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو معراج کروا کے اللہ رب العزت نے یہ جواب بھی دے دیا۔ اب ہم بڑے فخر سے کہیں گے، اے یہودیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر تھے، اللہ کے کلیم تھے، ان کی شان، ان کا مقام ہمارا قرآن بھی بیان کرتا ہے۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی شان بیان کی ہے، اور ہر مسلمان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر التجا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کلام فرمائے یا نہ فرمائے۔ جب اللہ رب العزت نے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی لذت کو پایا۔ دل میں خیال آیا کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، اس کا حسن، اس کا جلوہ جو ہے اس میں کتنی لذت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، ربی آرنی انظر الیکا، کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مینوں دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور کئی مرتبہ یہی التجا کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تو میں کوہ طور کے اوپر فلاں پتھر کی طرف ایک چھوٹی سی تجلی کروں گا، وہ تجلی آسمان سے آئے گی، پتھر سے ٹکرائے گی، پھر تمہاری طرف آئے گی۔ اگر تم نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر تم میرا دیدار بھی کر سکتے ہو، اگر تم نے برداشت نہ کیا تو پھر بار بار میری بارگاہ میں یہ التجا نہ کرو، اور میری شان کے لائق نہیں کہ میں کسی نبی کی دعا کو رد کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، یا اللہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے چھوٹی سی سوئی کے نکے سے بھی چھوٹی تجلی جو تھی وہ کوہ طور پر ڈالی۔ جیسے وہ تجلی آسمان سے آئی اور کوہ طور پر ٹکرائی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ جل کر سرما بن گیا، اور ٹکرا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ جب پہاڑ پر تجلی پھینکی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے چلتے چلے کوہ طور پر پہنچے، تجلی طلب فرمائی۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی، جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی دیدار کی تمنا نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل السلام کو بھیجا، براق کو بھیجا، 70,000 فرشتوں کو باراتی بنا کر بھیجا، حضور کو سجا کر اور اعلیٰ لباس پہنا کر براق پر سوار کے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو ہم کہیں گے اے یہودیوں، بے شک موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ان کو تو صرف کلام ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے رہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ براہ راست جلوہ بھی دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمہارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کائنات میں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔